السلام علیکم جی. گزشتہ جمعرات کو پچھلے ہفتے جمعرات کے روز جناب عمران خان لاہور پہ وارد ہوئے اور میں نے آپ کو اس وقت جو ایکسٹرنل سچویشن تھی وہ تو بتا دی تھی اور تھوڑا بہت جو ان کی ملاقاتیں کھلے عام ہوئی تھیں وہاں سے تو باتیں نکل کے سامنے آ گئی. ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں جی. اور خفیہ ملاقات یہ تھی کہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا اور آئی جی پنجاب کو کہا کہ آئی بی کے ساتھ مل کے آپ میری 3 لوگوں سے ملاقات کروائیں. ٹھیک ہے. وہ ملاقات وہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جنرل ندیم صاحب والا جو ادارہ ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے اور دوسروں کو بھی پتہ نہ چلے. اور وہ کتنے کا خوفناک حد تک پاورفل ہے کہ انہوں نے ہم تک بھی انفارمیشن پہنچانے کا اہتمام کر دیا. آپ اس سے اندازہ کر لیں. تو خیر جمعرات کو وہ لاہور میں تشریف لائے اور لاہور میں انہیں لاہور میں آنے کا مقصد ایک تو وہ دکھانا تھا کہ میں بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بڑا سنجیدہ ہوں. حالانکہ حکومت بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروانے کے تگ و دو میں مصروف ہے اور اپوزیشن کا چونکہ اس طرف دھیان نہیں ہے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جن 2 لوگوں نے ان سے ملنا تھا ان میں سے ایک کا نام جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار تھا اور دوسرے کا نام تھا جسٹس ریٹائرڈ کھوسا. ٹھیک ہے. یہ 2 لوگ اس سے ملنا چاہ رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جو قانونی طور پہ وہ مختلف موضوعات پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کو کیسے ریسکیو کریں گے اور یہ یہاں سے کیسے نکل پائیں گے. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ وہاں پہ ہونی تھیں. لیکن عمران خان صاحب ان سے ملنا تو چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے میں نے اس پارٹی سے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کو اوائڈ کیسے کیا, مطلب ان سے اوائڈ کیوں کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو ہینڈز ان گلوز ہیں, وہ تو ہر دفعہ فون کر کے تو ووٹ پورے کرتے ہیں, تو ان سے اوائڈ کیوں کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ان کے ریلیٹڈ بات کو کرنا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ دونوں بھی چاہ رہے تھے کہ ان سے ہٹ کے ہمیں ذرا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم آپ کی نظروں میں نہ آئیں. ٹھیک. تو پھر کینٹ کے ایریا کے اندر وہ گاڑی جو تھی وہ ایک سڑک کے اوپر ڈلائی گئی. ٹھیک ہے. یہ کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں طفیل روڈ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرا روڈ تھا. بہرحال تو وہ پھر گاڑی رکتی ہے اور وہ جس طرح 007 کی فلموں میں نہیں ہوتا کہ ایک گاڑی پہلے کھڑی ہوتی ہے, وہاں سے اتر کے 2 افراد اس میں بیٹھ گئے اور پھر کینٹ میں دوڑتی رہی گاڑی اور پھر انہوں نے ملاقات کی اور سارے مشورے دے دیے. پھر اس کے بعد پھر ان کو ایک جگہ پہ اتار دیا گیا اور وہ جو جس گاڑی میں سے اتر کے وہاں پہ بیٹھے تھے وہ گاڑی وہاں پہ بھی کھڑی تھی. وہ اس میں بیٹھ کے وہ دونوں افراد جو تھے وہ چلے گئے. موضوع گفتگو تھی, سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں, کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. موضوع جو تھا ان کی جو گفتگو تھی وہ ریلیٹڈ تھی نیب کے چیئرمین کے حوالے سے, چیف آف آرمی سٹاف کی ٹرمینیشن کے حوالے سے, اور یہ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو پھڑکانے کے حوالے سے. مطلب ان کو کیا آپ کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف نہ بن سکیں. یہ 3 موضوعات پارٹی نے ہمیں بتایا کہ گفتگو کے اندر آئے. اس کے اندر انہوں نے ان کو ایڈوائزز دی, مبینہ طور پہ ہمیں بتایا گیا. ثبوت اس کا میرے پاس کوئی نہیں ہے. وہ ایک پرانے پیارے افضل ہوتے تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن دھاندلی ہوئی ہے. ثبوت تو صحیح میرے کو بھی کوئی نہیں ہے لیکن ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہ ملاقات جو تھی اس کے اوپر یہ جو تھی یہ ایک قسم کا دوسری سائڈ سے اعلان جنگ سمجھا گیا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے یہ ملاقات خفیہ رکھنی سی, اسی رضوان رضی نو ہی دساں گے کہ تیری کدے نال ملاقات ہوئی. بھائی میرے تک اگر انفارمیشن پہنچانے کا اہتمام ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کس تک نہیں گئی ہوگی. 1-2 لوگوں نے ٹویٹ بھی کر دیا تو ہمارے پاس جواز آ گیا. میاں طاہر صاحب جو ہیں یہ پاکستان نیوز اپنا یہ 24 چینل جو ہے نا اس کے بہت اعلیٰ افسر اور عہدے دار ہیں اور انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا. جس دن انہوں نے ٹویٹ کر دیا نا ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب ہم اس کے اوپر ولاگ کر سکتے ہیں. انہوں نے اتنی ڈیٹیل نہیں دی لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو اس ڈیٹیل میں لے کے جائیں. نمبر 1. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. دوسری صرف 2 افراد, میں نے کہا نا 3 افراد کی ملاقات ہوئی, تو 2 تو یہ ہو گئے سابق جج حضرات, چیف جسٹس حضرات, جن کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا تو یہ جو ہیں یہ مطلب ان کے ساتھ وہ اچھی نہیں کرے گا. مطلب کم از کم ہے کوئی نہ کوئی کسی کا بیان الفی نکل سکتا ہے نا جی, اس کے اوپر وہ کہیں جی ہاں کاؤنٹر بیان الفی لے کے آؤ. ٹھیک ہے.
اچھا، تیسری ملاقات تھی جہانگیر ترین کے ساتھ، اور جہانگیر ترین کے ساتھ بھی اسی طرح اسی ویسیڈیٹی کے اندر اسی علاقے کے اندر ملاقات ہوئی، اور ذرائع نے بتایا. میرا ایک ولاگ یاد کریں، میں نے کہا یہ جو ساؤتھ کے کمپرومائزڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں نا، ان کے اندر حریت فکر اور بغاوت کبھی 7 نسلوں میں بھی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ بیچارے لوگ ہوتے ہیں اپنا کو کردار چھوٹا موٹا تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اس نے کوئی انقلاب نہیں لانا. اور وہ پھر جا کے وہ عمران خان کے پاؤں میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن عمران خان کے پارٹی کے اندر جو ارد گرد جو اس کے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر عمران خان صاحب نے آئی جی پنجاب کی اور آئی بی انٹیلیجنس بیورو کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ایتھے کی میری اندر ملاقات کروا دینا. تو جج صاحب ایس گیٹ سے اترے نے تے اندر والے گیٹ دے وچوں نا پھر ترین صاحب اندر آ گئے اور انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کر لیے. ٹھیک ہے، اور کافی ساری باتیں جو رہتی تھیں، مطلب کہ کچھ لوگوں کا ایک سورس کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا نہیں، ایک سورس کا خیال ہے کہ اس دفعہ پھر اس کا طیارہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے چلے گا. آپ کہیں گے اتنا مطلب ترین اتنا بے حس اور بے شرم آدمی ہے، وہ پایا نہیں اس تو ہی کوئی لاکھ درجے اگے گئے جے. ٹھیک ہے، ہاں چھوڑیں ان باتوں کو. مطلب کہ بڑا ڈر لگتا ہے نا ویسے بھی ترین کی رشتہ داری ہو گئی ہے میر شکیل الرحمان کے خلاف، تو اب اس کے خلاف خبریں کہاں چھپا کریں گی بھائی؟ وہ کزن ہے نا، خالہ کے بیٹے ہیں نا ہمایوں اختر کے. ترین صاحب جو ہیں وہ آپس میں خالہ کے بیٹے ہیں نا. تو ہمایوں اختر کی جو صاحبزادہ ہے ان کی شادی ہو گئی ہے میر شکیل الرحمان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں، آپ اندازہ کریں دیوان گروپ جہانگیر صدیقی اور ہمایوں اختر، ان کے بیٹے ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے ان کی. مزہ ہے، مجھا دیا پیڑا ہوں دے خانہ دے خان پرونے پنجابی میں کہا جاتا ہے. تو یہ جی ملاقات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو وہ ٹرمینیشن والا ہے وہ خودکشی کا نسخہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے پھونک مارنے کی کوشش کی تو گھوڑے نے پہلے پھونک مار دینی ہے. وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے، ایک بندے کا گھوڑا بیمار ہو گیا، وہ ڈنگر ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے یہ آپ نے گھوڑے کو دینی ہے. تو اس نے کہا کیسے دینی؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نا وہ ایک پائپ جو ہے، پائپ کہہ رہا ہوں وہ جو بانس جو ہے، بانس کے اندر سوراخ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ڈال کے تو گھوڑے کے منہ میں رکھ کے تو آپ نے پیچھے سے پھونک مارنی ہے تو وہ گھوڑے کے منہ میں دوائی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، شاید دوائی کوڑی ہو، گھوڑے کو بری لگے، تو اس نے کہا ایسا سیدھی ہو گلے میں جائے گی اور آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آیا، دوائی ساری اس کے منہ کے اوپر پڑی ہوئی. کہنا ڈاکٹر صاحب اے تسی میرے نال کی کیتا؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے میں پائپ فٹ کیتا، گھوڑے نے کو پھونک مار دیتی میرے تو پہ. تو کی پتا ہے کہ عمران خان صاحب ٹرمینیشن والے مسئلے کے اوپر سمری تیار کروانے کے لیے اس کو کہیں وہ جو کیا ہے وزیر قانون فروغ نسیم، اب فروغ نسیم انہوں نے بندہ ہے وہ پوری سمری چوک کے ادھر لے جائے تو گھوڑا پہلے پھونک مار رہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ لیکن بہرحال وہ ان کو مشورہ دیا گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب اتنے بہادر آدمی نہیں ہے، وہ انتہائی ڈرپوک آدمی ہے، اور جو ڈرپوک ہوتا ہے وہی کینہ پرور ہوتا ہے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے وہی سازشی ہوتا ہے، اور جو سازشی ہوتا ہے وہی جھوٹا ہوتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں ذرا برابر بھی نہیں چوکتا. جھوٹی میں عرض کرتا ہوں نا، جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ جھوٹی قسمیں اور قرآن بھی اٹھا لیتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ بیسیکلی یہ ہے. تو لہٰذا وہ، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا. سچ بولنا جو ہوتا ہے نا وہ بہادر شخص کا کام ہوتا. ٹھیک ہے، اور سچی گواہی دینا، سچ بولنا، حقائق کو صحیح تسلیم کرنا. تو عمران خان صاحب میں عمران خان صاحب جو ہیں ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں پائی جاتی، وہ آن دا فیس کنفرنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور بہرحال میں نے کہا یہ بھی ایک اپڈیٹ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.